جب بیان احکام کریں گے وہ الگ بات ہے. جب ہم مسئلہ بیان کریں گے، نماز کا ہو، طہارت کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم بیان کریں گے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جناب فلاں صاحب و فلاں صاحب احکام سے بالکل واقف نہیں ہیں. معلوم ہے کہ واقف نہیں ہے، توضیح المسائل بھی نہیں پڑھی ہے، اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن مجید سے براہ راست حکم ثابت کر لیں، حدیثیں پڑھ کے ثابت کر لیں. پھر بھی جب آپ آئیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ صحیح پڑھی ہوگی. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز کو باطل کہیں. یہ ہے لطف پروردگار، یہ ہے لطف پروردگار کہ مومنین کے اعمال کو ہمیشہ صحت پر محمول کرنا چاہیے. یعنی صحت سے مراد یعنی صحیح ہونا. اب دیکھیے نا، اس حد تک الفاظ کو بیان کرنا پڑ رہا ہے نا، ورنہ بہت سے بچے تو صحت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار نہیں ہے تو صحت ہے. صحت کے معنی ہے کسی چیز کا صحیح ہونا، پرفیکٹ ہونا، یہ ہے صحت. نماز پڑھی، نماز کی صحت کیا ہے؟ یعنی نماز باطل نہیں ہے، درست ہے. تو جو بھی عمل کوئی مومن کرے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے عمل کو محمول کریں صحت پر، یعنی انشاءاللہ درست. آپ نے جو نمازیں پڑھی درست. آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اور مسئلہ پوچھنے ہی میں پتہ چل گیا کہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا تو ہم نے جواب دیا. لیکن پھر بھی حکم کیا ہے کہ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ہم عموماً فی الجملہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ درست پڑھی ہیں، جب تک کہ آپ اعتراف نہ کر لیں کہ ہاں واقعاً یہ غلطی ہم کرتے آئے ہیں. واضح ہے؟ وہ کریم کیسا کریم ہے، وہ پروردگار کیسا لطیف اور رحیم اور رؤوف و ودود ہے اپنے بندوں پر. خدا کی قسم، خدا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جائے. سچی محبت، حقیقی محبت سوائے ذات باری کے کوئی ہے ہی نہیں جس سے سچا عشق کیا جائے. یا خدا ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے، یا خدا والے ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. سلامت رہیں، خدا قبول فرمائے. اب ذرا سا بحث کو پھیلا دوں، اس لیے کہ غالباً 3 تقریریں اور رہ گئی ہیں تو کم سے کم بحث مکمل نہیں ہوگی. اس کے حدود 4 تو ذکر کر دوں، ایک آؤٹ لائن، ایک فریم ورک کہ بھئی یہ محکم و متشابہ ان دونوں ٹرمینالوجیز کی ڈیفینیشن کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو ایک ایک کر کے گننا شروع کیجیے اور دیکھیے کہ کس مفسر نے کس آیت کو متشابہ کہا ہے اور کس کو محکم. تو آپ کو ایک عظیم الشان اختلاف نظر آئے گا، جسے کوئی محکم کہہ رہا ہے، کوئی متشابہ. اسی لیے میں نے پہلے یا دوسرے دن عرض کر دیا تھا کہ یہ دونوں اصطلاحیں ریلیٹیو ہیں، یعنی نسبیت ہے، اضافیت ہے. کسی کے لیے کوئی چیز محکم ہے اور کسی کے لیے کوئی چیز متشابہ ہے، اور کسی نے خود سے کوئی چیز متشابہ بنا لی ہے. میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں جیسے ہمارے لیے تو امامت بالکل محکم ہے، قرآنی اعتبار سے محکم ہے، تاریخی اعتبار سے نہیں. تاریخ بھٹک جائے تو کیا ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اس ایک جملے میں بہت کچھ ہے. تاریخ بھٹک جائے تو کیا ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟
اور ماضی میں تاریخ سے بھٹک گئے ہوں لوگ تو حال میں بھٹک رہے ہوں تو مستقبل میں بھٹکنے والے ہوں تو کیا بھٹکنے والوں کی وجہ سے ہم قرآن سے دستبردار ہو جائیں گے؟ خدا ہماری زندگیوں میں وہ لمحہ نہ لائے، وہ نحس لمحہ کہ ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے منحرف ہوں، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں جو کچھ ہے سب کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ آمنا بہی، ہم ایمان لائے، اور پھر وہی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہمارے دل کج نہ ہونے پائیں تیری ہدایت آ جانے کے بعد۔